السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا وے آف سلفیہ چینل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ یہ کورس جو 6 دن پر مشتمل ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور اور مستند روایات سے ثابت وصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے لیے اور بعض اوقات پر ساری امت مسلمہ کے لیے بھی آپ نے وصیتیں کی ہیں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کا معنی ہے کسی بات کا تاکیدی طور پر حکم دینا۔ حکم دینا جس کے اندر خود ایک آرڈر، جس کے اندر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس حکم کو مزید پختہ بنانے کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے پاس وصیت کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص مر رہا ہے، مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کے تعلق سے یا اپنے وراثت کے تعلق سے بعد والوں کو کچھ وصیت کے احکام سونپ کر جائے، انہیں کچھ وصیت کے طور پر کچھ انہیں ہدایات دے جائے، تو اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ وصیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وصیت کا مفہوم بڑا ہے، وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک اور مقام پر کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کو کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے حق میں کئی ایک وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ جیسا کہ آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں جس میں بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وصیت کی جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ وصیت کا معنی ہے تاکیدی طور پر کسی بات کا حکم دینا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی بہت سی تاکیدی باتیں ہیں، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی تاکیدی باتیں، تاکیدی احکامات ہم کو ملتے ہیں۔ آئیے ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس کس باتوں کا تاکیدی طور پر حکم دیا ہے، یا کن کن باتوں کا تاکیدی طور پر حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ وصیتیں کی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان معاذ بن جبل اراد سفرا، حضرت معاذ بن جبل سفر کا ارادہ کر رہے تھے، سفر پر نکلنا چاہ رہے تھے، تو کہا فقال یا نبی اللہ اوصنی، قال اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے وصیت کیجیے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام مطالبہ بھی کیا کرتے تھے، آپ سے وصیت مانگا کرتے تھے۔ جیسے یہاں پر صحابی رسول نے کہا اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ کئی ایک مقام پر ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے، تو آپ ان سے کہتے ہیں لا تغضب، تم غصہ مت ہو، جس سے صحابہ کرام نے اور دیگر محدثین نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیتیں کیا کرتے تھے حالات کا اعتبار کر کے، یا جو صحابی جس مقام پر جا رہے ہیں
وہاں کے حالات کا اعتبار کرتے ہوئے یا پرٹیکولر اسی صحابی سے متعلق، جیسے کئی ایک صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ مت ہو، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کے اندر غصہ زیادہ تھا، اور اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ غصہ مت کرو۔ یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے ہیں، اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو شرک سے روکنا مقصود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وصیت کی، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں ولا تشرک بہ شیئا، کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے ان تمام نبیوں کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے اور سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، اسی بات کی تاکید کی ہے، اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت یعنی تمام وہ کام جو شرک والے ہیں یا شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ معاف ہونے والا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے، وہ جس پر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس کے اعمال، افعال، اسماء حسنہ میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا، دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اس کا برابر یا اس کے ایکول مان لینا، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے برابر، اللہ کے ایکول کسی کو کر دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، پیدا کرنے والا وہ ہے، وہی تم کو پالے گا، وہی تمہارے تمام ضروریات کی تکمیل کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا یہ سب کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ سب تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے امور کو تنہا اکیلا چلانے والا ہے۔ اور عبادت کا لفظ بڑا جامع ہے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہا گیا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کی؟ میری عبادت۔ اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اور جو عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنے طور پر کوئی بات یا کوئی کام کر بیٹھے، یہ سمجھ لے اپنی فہم میں کہ یہ کام بھی شاید عبادت ہو سکتا ہے، تو وہ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہ لگی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی عبادت کے طور پر، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں، اور ان تمام کاموں کو انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ بلکہ بعض نے جیسے عبادت کی تعریف یہ کی کہ کل ما یحبہ اللہ ویرضا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی اگر اقسام کی اگر آپ بات کریں تو نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، اور نظر ماننا ہے، یہ سارے کام عبادت، یہ سارے کام عبادت۔ ان تمام عبادتوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ بھروسہ بھی عبادت ہے، کسی بھروسہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو بھروسہ عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، خوف عبادت ہے،
رجا امید لگانا ہے اللہ سے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس چکر لگانا، طواف کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، جھکنا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ سارے کام شرک ہے، یہ سارے کام شرک ہیں۔ ان تمام سے بچنا چاہیے۔ تو جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ انسان کو عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام سے ثابت اعمال ہی کو دیکھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے طور پر بہت سی عبادتیں کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یا عبادت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دنوں بعد بعض لوگوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کھجور کی گٹلیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی یعنی زیادہ ٹائم نہیں گزرا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسے گی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے عبادت کے معاملے میں، ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا وہی کرنا چاہیے۔ بڑھ کر کرنے سے وہ شخص اپنی فہم میں یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو انڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین میں خیانت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں بتایا، یہ عبادت نہیں بتائی اور ہم اب اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام آپ نے کیا، جتنا کیا، جیسا کیا، ویسا ہی اور اتنا ہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ وصیت کی اعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا نبی اللہ زدنی، اللہ کے نبی مجھے اور اضافہ اور وصیت کیجیے۔ یہ تو ہو گئی بڑی اہم وصیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسأت فاحسن، یعنی اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، اذا اسأت، کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کے بعد نیکی کر لو، اس برائی کے بعد نیکی کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ سوچ کر کرے کہ میں یہ برائی کروں گا پھر اس کے بعد نیکی کر لوں گا، پتہ نہیں اس نیکی کا موقع اس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان سے برائی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، پھر بعد میں اسے یاد آ جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ جو نا برائی سرزد ہو گئی، اب میں اس کو معاف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر۔ انسان کو گناہ ہو جانے کے بعد احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور وہ اللہ سے توبہ کرے۔ توبہ اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا شروع کر دے، نیک عمل کو جاری رکھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس آیت میں کہا الا من تاب وآمن، توبہ کیا، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کیا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ یعنی اس سے گناہ ہو گیا تھا، وہ کاؤنٹ میں تو گناہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ، سچی توبہ کی وجہ سے اس گناہ کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا گناہ، بدل گیا نیکی میں۔ اس کو ایسے سمجھیں آپ جیسے کوئی آدمی نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ اس کو قرض واپس لوٹانے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے کیا قرض دو گے، لو میرے پاس سے اور ایکسٹرا لے کر چلے جاؤ، قرض بھی معاف، الٹا اور لے جاؤ، تو کتنی اس کو خوشی ہوگی۔ یعنی قرض دینے کا ٹینشن بھی ختم ہو گیا، الٹا مزید انعامات کی بارش ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بھی معاف کر دے گا، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، مزید یہ کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے اس نیکی کا بدلہ، نیکی کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ صرف اور صرف سچی توبہ کی بنا پر،
سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کے بعد نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگے۔ گناہ ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کرنے سے وہ گناہ کو اس نیکی نے مٹا دینا ہے، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے فوراً کیا کریں؟ نیکی کر لیں۔ یہ نہیں کہ پھر کبھی موقع ملا تو نیکی کریں گے، یا جب بھی یاد آئے گناہ کرنے کا موقع سامنے آ جائے تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں اس کے بعد نیکی کر لوں گا، بلکہ یہ سمجھیں کہ جب گناہ ہو جائے تب فوراً نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ سے توبہ بھی کریں، اس گناہ کی ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، ندامت کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت معاذ بن جبل نے، اللہ کے نبی زدنی، مجھے اور وصیت کیجیے، مجھے اور وصیت کیجیے، وصیت میں اور اضافہ کیجیے۔ قال استقم ولیحسن خلقک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 اور مزید تاکیدی باتوں کی طرف رہنمائی کی اور کہا استقامت اختیار کرو، دین پر ثابت قدم رہو، دین پر ثابت قدم رہو، ولیحسن خلقک، اور اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 باتوں کو، ثبات قدمی بہت بڑی چیز ہے، فتنوں کے دور میں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جم جاتے ہیں، مضبوطی سے جم جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے، مصیبتوں کے وقت میں، موت کے وقت میں انہیں یہ تسلی دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، پریشان مت ہو، بلکہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ثبات قدمی بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے حالات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں انسان کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے، انسان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، ثبت قلبی علی دینک۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وصیت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان سے یہی بات کہی تھی، آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، دنیا کی کتنی بھی آزمائشیں آ جاؤ، کتنے بھی پہاڑ تم پر ظلم کے ٹوٹ جاؤ، لیکن تم اس سے نہ پھرنا۔ آپ دیکھیں اگر صحابہ کرام کا عمل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، جب مصیبتیں ان پر آئی، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، انہیں مختلف طریقے سے ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی جانوں کو تک خطرہ ہو گیا، جان تک ان کی لے لی گئی، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہیں کیا، ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے، ایمان کو جانے نہیں دیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مصیبتوں کے وقت ہی میں آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیسے آزمائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ زندگی ہی آزمائش کا مقصد ہے، زندگی اللہ نے بنائی اسی لیے کہ تاکہ آزمایا جائے، تاکہ پہچانے جائیں سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں، مومن کون ہیں، منافق کون ہیں، یہ ساری تفریق ہو جائے۔ ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمیز کرنا چاہتا ہے، کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام، اس سے پہلے کی قومیں، جتنی بھی قومیں گزری، ان تمام پر ایسی ایسی مصیبتیں ان پر آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے بغیر آزمائش کے؟ تم کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ تم پر ابھی وہ مصیبتیں نہیں آئی، وہ آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ بڑی کڑی مصیبتیں آئی تھی، زلزلہ ان کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا تھا، ایسی ایسی آزمائشیں آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اصحاب الاخدود، گڑھے والے جن کو گڑھے میں زندہ جلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھ لیں، کتنے صحابہ کرام جن کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت خبیب ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت بلال کی آپ دیکھ لیں کتنی قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ان کو ستایا جاتا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا، لیکن کبھی ایمان کے اندر کوئی ذرہ برابر، کوئی رتی برابر ان کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوا، ان کے اندر کبھی اس کے اندر کمی کا احساس نہیں پیدا ہوا، یا ایمان کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اس ایمان کی وجہ سے ساری مصیبتیں اٹھانا پڑ رہا ہے، چلو اس ایمان کو چھوڑ دیتے۔ نہیں، آج کا مسلمان ایسے حالات میں ایمان سے متنفر ہو رہا ہے، ایمان سے بھاگنا چاہتا ہے، ایمان چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ایمان لانے کے بعد اس پر مضبوطی سے جم جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں کیا کہا کہ ان لوگوں کو آزمایا گیا، انہیں زلزلے کی طرح ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور مومنوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیسی آزمائش آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ یہ کیا ہو گیا بھائی، تم تو ہم کو لا کے یہاں پر پکڑا دیے ہو، سامنے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ تو یہ مصیبت کے آخری مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راہ نکال دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوصینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، تو کہا اتق اللہ حیث ما کنت او اینما کنت، تقوی کی وصیت۔ کیا وصیت ہے؟ کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جہاں بھی رہو، تنہائی میں رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، دن میں ہو، رات میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، یا ایک اور مقام پر اینما کنت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بالخصوص تنہائی کے اوقات ہی میں دکھانا ہے۔ لوگوں کے سامنے آدمی متقی بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آدمی اپنے آپ کو اللہ والا بنا کر دکھاتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ والا بننا ہے تنہائی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ تقوی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بناتا ہے۔ تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے سے علم دیتا ہے، تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے راہیں ہموار کرتا ہے، تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ تو تقوی کے اپنی جگہ بے شمار فوائد ہیں، لیکن تقوی کا مظہر کہاں آپ تقوی دکھائیں گے؟ جیسے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، تین لوگ تھے جنہوں نے بارش کے موقع پر وہ کسی چٹان میں پھنس گئے تھے، تو وہاں پر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑا، ان میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجبور تھی، لاچار تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ مجھ سے قرض لیتی تھی، قرض نہ دینے کی وجہ سے میں اسے ستاتا تھا، ہراسمنٹ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اندر بلایا، اس کو میں نے
بستر پر لٹایا، اس کی رانوں پر میں بیٹھ گیا، سارے دروازے میں نے بند کر دیے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک دروازہ بند نہیں ہوا اور وہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ سننا تھا، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ تو یہ ڈر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کوئی نہیں ہے روکنے والا، کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا۔ ایسے موقع پر یعنی جہاں انسان کو لوگوں کا ڈر ستاتا ہے برائی کرنے سے، ویسی جگہ تو برائی سے انسان رک جاتا ہے، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بولنے والا نہ ہو، ویسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دینا، ویسی جگہ پر اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دینا۔ رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر تقویٰ و طہارت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کتنے مرتبہ وضو کرتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، لیکن مجال ہے کسی کی ایک قطرہ بھی نگل لے؟ نہیں نگلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہے، روزہ اللہ کے ڈر سے وہ رکھ رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح برائیوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کا ڈر اسے اس برائی سے روک دے، تو یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تو کہا کہ جس طرح کانٹیاں والی جھاڑیاں، جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر کانٹے ہیں اور وہاں سے آپ کو گزرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا، کوئی جو ہے نا خار آپ کے کپڑے میں نہ لگ جائے، جس سے آپ کا کپڑا پھٹ جائے۔ تو جس طرح آپ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، یہ دنیا کی آزمائشیں، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کے فتنے، یہ دنیا کی برائیاں، ان تمام سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا کر نکالنا ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا زدنی، اللہ کے نبی اور اضافہ کیجیے، کہا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، وہی بات جو ابھی پچھلی حدیث میں گزری تھی کہ جب برائی ہو جائے تو نیکی کرو، اذا اسأت فاحسن، برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ قال زدنی، اور مجھے کچھ اضافہ کیجیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی تڑپ دیکھی، ایسا نہیں کہ ایک چیز مل گئی تو بس اسی پر اکتفا کر لیں، مزید کا مطالبہ نیک اعمال کے لیے۔ اور کون سی بات؟ عمل کرنے والی چیزیں پوچھی جا رہی ہے، مال نہیں مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ زدنی سے مراد اللہ کے نبی اور وصیت کیجیے، اور نصیحت کیجیے، کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق ہی مومن کی علامت، مومن کے ایمان کی علامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی، بھاری، ویٹ والے اعمال کون سے ہیں؟ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جہاں آپ کے ساتھ لوگ برائی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھے اخلاق، ان کی ہمدردی کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، خوشگواری کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، انہیں ان سے ملے تو ان کے چہرے پر خوشی لانا، آپ کے ملنے سے ان کے چہرے پر خوشی آ جائے۔ تبسم فی وجہ اخیکا، تبسم کا فی وجہ اخیکا صدقہ، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اسی طرح سلام کرنا اور انہیں نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور انہیں کسی ضرورت، کوئی حاجت ان کے سامنے ہو تو ان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنا، ان کی مدد کرنا، اور ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو بہتر طریقہ ہے اس طریقے سے آپ دفاع کرو، ڈیفنس کرو۔ لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بد اخلاقی عام ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ تو بد اخلاق ہی سے اخلاق سیکھے جاتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی اگر اس کے اندر کوئی بد اخلاقی ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ جھڑکی دیتا ہے، وہ برے انداز میں بات کرتا ہے، تو آپ اس سے اچھے انداز میں بات کریں گے تو اسے لگے گا کہ ارے میں اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں اس کو جو ہے نا اس کی مدد کرنے کے بعد اس کا جو ہے نا میں اس کا بدلہ نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی یہ میرے ساتھ کیے جا رہا ہے۔ تو یہی ہے، یہی کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں۔ اور خاص طور پر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تب آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ اچھے اخلاق نہیں، یہ تو آپ اس کا بدلہ ادا کر رہے ہیں۔
لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ اچھے اخلاق ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے اخلاق اپنانے والا بنائے۔ ایک اور حدیث حضرت ارباز بن ساریہ کی جو کہ مشہور حدیث ہے، جیسے میں نے ابھی اس سلسلے میں ذکر کیا تھا، مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک بڑی بہترین نصیحت کی، بڑی بہترین انتہائی بلیغ نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے لوگوں کے آنسو نکل پڑے، لوگوں کے آنسو نکل پڑے۔ تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی ودا کرنے والے کی نصیحت ہے، یعنی اب ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی آپ ہم سے کیا عہد لیں گے، آپ ہم سے کیا عہد لیں گے؟ فقال یا رسول اللہ كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا، یعنی آپ ہم کو کیا وصیت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وصیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی چیز میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا، اگرچہ وہ حبشی یعنی وہ حبشے سے تعلق رکھنے والا کالا کلوٹا ہو یا حبشی ہو، وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر تم پر امیر بنایا گیا ہے تو تم اس کی بات مانو۔ آپ دیکھیں یہاں تقوی کی بات تو اس سے پہلے کی حدیث میں بھی گزر چکی ہے، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی بات آ چکی ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کا اضافہ کیا اور کہا کہ امیر کی اطاعت۔ مسلمانوں کو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس بات کا حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ پھر آگے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو امیر بنائے جائیں، تم میں جو حاکم بنائے جائیں ان کی اطاعت۔ آج امت مسلمہ میں یہی چیز کا فقدان ہے، اسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آج امت کا شیرازہ بکھر گیا، امت بکھر بکھر ہو گئی، امت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے اور ہماری کوئی منظم یا متحدہ ہمارا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ہم سب جمع ہو سکیں، اور ہم میں ہر آدمی اپنی جگہ امیر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ عہدے کی دوڑ میں ہے۔ تو ایسے سلسلے میں آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم عہدے کو مانگ کر لو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بغیر مانگے اگر تم کو عہدہ مل جائے تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج چاہے وہ دنیاوی عہدے ہوں یا دینی یعنی مسلکی یا جو نا دین کے نام پر جو جماعتیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کے عہدے ہوں، آپ دیکھیں یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اور وہی سارے حربے، وہی ساری چیزیں جو دنیا کے انتخابات میں ہوتے ہیں، الیکشنز میں ہوتے ہیں، وہی ساری چیزیں یہاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان دینی تنظیم اور دینی جماعتوں کے امراء اور جو ناظم یا جو بھی ہیں ان کی اطاعت آپ دیکھیں لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زبردستی امیر بنے، زبردستی امیر بنے، انہیں منتخب نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے حربے اختیار کیے ہیں، مکاریاں کی ہیں، چال بازیاں کی ہیں، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو ختم کر دیا۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد ان سے ہٹ گئی۔ والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت کب ہوگی؟ جب لوگوں نے اس کو خود سے امیر مانا ہو، لوگوں نے خود اس کو امیر بنایا ہو۔ اگر وہ خود سے اپنے آپ کو امیر بنا کر مسلط کر دے، حکم تو ہے امیر کی اطاعت کرو، لوگ کریں گے لیکن نہ چاہتے ہوئے کریں گے، ناراضگی کے ساتھ کریں گے، ناپسندیدگی کے ساتھ کریں گے۔ اگر اتحاد و اتفاق ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ مسلمانوں کو متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور امیر کی اطاعت، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جا رہے ہو، 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ کہ ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، ہر معاملے میں آپ دیکھیں ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، جس وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، یعنی میرے بعد اختلافات کے دروازے کھل جائیں گے، اختلافات کے دروازے کھل جائیں گے، امت میں اختلافات بڑھ جائیں گے، اختلافات ہوں گے، ضرور ہوں گے اختلافات،
لیکن اسے مخالفت کا درجہ نہیں دینا ہے. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی آگے حدیث کا ٹکڑا ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اختلافات تو ضرور ہوں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف شیطان کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے، اور اختلافات ہوتے ہی رہیں گے. لیکن ان اختلافات کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ اختلافات کو ختم کر دیا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اس کا بہترین علاج بتلایا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا کہا؟ اگر اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹو. اب جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں جس کی طرف ہم لوٹیں گے. اور تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہی منہج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو امت کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بہترین علاج کے طور پر ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں تمہیں بالکل صاف و شفاف روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی جو نا تاریکی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور تمہارے درمیان 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. لیکن ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور صحابہ کرام نے جن چیزوں پر عمل کیا ہے ان چیزوں کو اپنانے نہیں اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی مس گائیڈ نہیں ہو سکتے، کبھی تم بھٹک نہیں سکتے راہ راست سے جب تک کہ تم دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے. کیا کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو، تمہارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہاری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری تباہیاں اور ضلالتیں ختم ہو جائیں گی. اور آگے کہا فعلیکم بسنتی، اسی بات کو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑو. وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہیں، جو 4 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور اسی طرح وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزاری. قرآن نے کہا اتبعوہم بإحسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار ان تمام کی تعریف کی اور ان تمام کے لیے جنت کا وعدہ کیا، تو وہیں بعد میں کہا جو قیامت تک آنے والے جو ان کو فالو کرنے والے ہیں. یہاں پر بھی یہی کہا گیا وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، خلفاء راشدین جو اللہ تعالیٰ نے جن کو راہ راست پر رکھا تھا، ہدایت مہدیین جنہیں ہدایت دی گئی تھی، ان کے راستے پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں. تمسکوا بہا، اس کو لازم پکڑیں. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اس کو مضبوط پکڑ لیں. کیا معنی ہے؟ یعنی اس منہج کو، اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑ لیں، اس کو نہ چھوڑیں. دانتوں میں جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے بڑی مضبوط گرفت ہوتی ہے، اس کو نکالنا کھینچنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہاتھ سے شاید چھوٹ جائے لیکن دانت سے نہیں چھوٹے گا. تو اس طرح یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ دانتوں سے مضبوط، دانت بھی نہیں کہا بلکہ داڑھ، نواجز، داڑھوں میں اس کو مضبوط پکڑ لو. مضبوط پکڑنے سے مراد یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کے طریقوں کو لازم پکڑ کر چلیں. اور آگے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے کام کرنے سے بچو. محدثات ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی جائے. اب اس میں کیا معنی ہے؟ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی پنکھا ہے، لائٹ ہے، گاڑی ہے، فون ہے، فلاں جتنے ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دین میں نیا کام ہے. یہ دین کا نیا کام نہیں، یہ دنیاوی ضرورت ہے. اس کو کوئی بھی آدمی ثواب سمجھ کر اختیار نہیں کر رہا ہے. آپ جو کام ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وہ کام بدعت ہے. وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے. ایسے بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں ذکر کیا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرنے لگ گئے، اور پھر ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری محنتیں رائگاں ہو گئی دنیا میں، جو کچھ انہوں نے عبادت کے طور پر کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اچھا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ تو سنت کے مطابق جو کام ہو وہ اچھا ہوگا، سنت سے ہٹ کر جو کام ہوگا وہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دین میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دلیل دیکھ لے اس کی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اگر کیا ہے تو کتنا کیا ہے، کب کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا تھا، ان کا عمل ہمارے سامنے کیسا ہے، اسی حساب سے عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر جائیں گے یا اس سے بڑھ کر کرنا چاہیں گے تو پھر وہی کام بدعت ہوگا، اور وہی کام انسان کی گمراہی کا سبب بنے گا، اور گمراہی اسے جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ تو لہذا ان تمام باتوں کو وصیت کے طور پر جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر بتایا ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں۔ وصیت ہے یہ اللہ کے نبی کی، تاکید ہے اللہ کے نبی کی، تاکیدی طور پر یہ آرڈر دیا گیا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ انہی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی چیزیں ہیں۔ اب ان ساری باتوں میں 2-3 حدیثیں جو آج ہمارے سامنے آج کے اس درس میں گزری ہے، ان تمام باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، برائی ہو جانے پر نیکی کر لینا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے اخلاق کو اچھے بنانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، اور اختلافات کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے والا بنائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔